آنسو جاری ہے، آنسو روا ہے۔ تو ہمیں آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، شیطان آ کے حضرت امیر معاویہ پر غلبہ نیند طاری کر دیتا ہے۔ جب غلبہ نیند امیر معاویہ پر آ جاتا ہے تو نماز فجر قضا ہوتی ہے۔ جب نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی اس وقت آنکھیں کھلتی ہے جب سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ جب نماز فجر قضا ہوگی، امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، امیر معاویہ کی آنکھیں اشبار ہیں۔ حالانکہ اتنی امیر معاویہ اتنا روئے بارگاہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا تو اللہ رب العزت نے وہ جو نماز ایک فجر کی نماز کی جماعت چھوٹی تھی، ایک نماز فجر قضا ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت کو امیر معاویہ کا رونا اتنا پسند آ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے 70 نماز فجر با جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، اتنے میں دروازے میں دستک ہوتی ہے، معاویہ دروازہ کھولو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیا وقت ہو گیا ہے؟ کہا نماز فجر کی جماعت کا وقت ہونے والا ہے، وقت قضا ہو جائے گا، لہذا بیدار ہو جاؤ، نماز فجر ادا کر لے۔ تو حضرت امیر توجہ رکھیں، حضرت آپ یہ بھی دیکھیں جن کو حضرت امیر معاویہ کا جو بیدار کر رہا تھا وہ تھا کون؟ کہا بیدار ہو جا، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ امیر معاویہ بیدار ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز فجر میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں تیرا دشمن شیطان ہوں۔ توجہ رکھیں، کہا شیطان کا کام تو نماز کی طرف لگانا نہیں بلکہ نماز سے ہٹانا ہے، تو مجھے نماز کے لیے کہہ رہا تو شیطان ہو کر؟ کہا اصل میں شیطان ہوں، میں انسان کا دشمن ہوں، میں یہ چاہتا ہوں سب میرے ساتھ جہنم میں جائیں۔ تو اے میرے معاویہ، میں تجھے نماز فجر کے لیے اس لیے بیدار کر رہا ہوں کیونکہ گزشتہ دنوں جب تیری نماز فجر قضا ہو گئی تھی، اللہ کو تیرا رونا اتنا پسند آیا تھا کہ رب کائنات نے تجھے نماز فجر کی باجماعت نماز کا ثواب عطا فرمایا تھا۔ تو میں تجھے اس لیے بیدار کر رہا ہوں تاکہ تو نماز فجر پڑھے، تجھے ایک ہی نماز کا ثواب ملے۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری نماز فجر کتنے میں قضا ہو جاتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں رہتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مصطفیٰ بیدار ہو جاتے، ابھی کی نماز فجر قضا ہو گئی، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ جب رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال آیا فرمایا اللہم انہ کان فی طاعتک وطاعت رسولک فاضرب علیہ الشمس۔ خصائص کبریٰ میں آتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ علی، اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت ہوئے گا، سورج غروب ہو گیا ہے، نماز فجر قضا ہو گئی ہے، میرے بیٹا سورج کو واپس کر دے تاکہ تیرے بندہ ملاقا سے تیرے رسول کا عاشق داماد رسول نماز فجر ادا کرے۔ تو خصائص کبریٰ کے اندر ہے جب سورج واپس آ گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کی نماز عصر ادا کر لے۔ یہ وہ نماز عصر ہے جس کے تعلق سے قرآن میں آپ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ یہ گشتی اور درمیانی نماز جس سے مراد نماز عصر ہے، اللہ فرماتا نگہبانی کرو اپنی نمازوں کی اور درمیانی نماز عصر کی، یعنی نماز عصر کا بھی خیال رکھو۔ نمازوں کے تعلق سے، نمازوں کا جو اوقات ہے اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو آپ دیکھیے دور حاضر میں غلیظ عقائد والے لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے جانے سے جیسے سورج واپس آ جاتا ہے، مصطفیٰ کے جانے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے جانے سے جب مصطفیٰ میں اپنے خیال آتے ہیں، مصطفیٰ کے جانے سے دنیا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ذرا تقلب عمل کا استعمال فلا مغنی جنت قبل اور وجہ کا شکر المسجد الحرام، اے نبی بار بار تم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اپنے چہرہ انور کو
تم مسجد حرام کی طرف گھمائے تو قرآن میں ہے کہ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تو مصطفیٰ کریم نے جب مسجد حرام کی طرف اپنے چہرہ انور کو گھمایا تو وہ بھی قبلہ ہو گیا. تو اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا تھا جسے مل گیا میں